السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الٹیناؤ میں ہوں علی سرور، سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور پردرود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ایم کے پاکستان میں کیا چل رہا ہے جی؟ ایم کیو ایم کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں، اور کافی دن بعد چونکہ بلاگ کر رہا ہوں تو خبریں کافی ساری اکٹھی ہو گئی ہیں، بہت ساری جگہوں پر شاید سنی بھی ہوں آپ نے، کچھ چیزیں نہیں سنی ہوں گی تو اب سن لیجیے۔ اس کے علاوہ ہم بات یہ کریں گے کیا ایم کیو ایم کے نئے سربراہ کا اعلان ہو چکا یا ہونا ہے، اور ہے کون؟ یہ بھی تو ہوگا نا کہ نیا سربراہ کون ہے، یعنی کہ نئے قائد تحریک یا پرانے ہی قائد تحریک، خبر کیا ہے بتاتا ہوں آپ۔ اس کے علاوہ ہم خبر یہ بھی دیں گے، اچھا جنگ میں تو جس طرح بھارت کو پاکستان نے جس طرح مطلب ذلیل کر کے اور جس طرح تاریخی شکست دی ہے صدیوں یاد رکھے گا، لیکن یہ حیران اس سے بھی پاکستان نے بھارت کو ہرا دیا، بھارت کے بیسز کو تباہ کر دیا، کنڈرات بنا دیا، یہ اتنی شاید بڑی خبر نہیں تھی، کیونکہ یہ تو ہم نے کرنا ہی تھا انشاءاللہ، اور دوبارہ بھی کریں گے اگر دوبارہ کچھ اس طرح کی حرکت کی بھارت کی جانب سے۔ لیکن جب یہ پتہ چلا کہ جناب یہ سارا جو آپریشن ہے بھارت کے خلاف، یہ ڈیزائن کیا تھا میاں محمد نواز شریف نے، آپ حیران ہوں گے یار اس کا کیا تعلق ہے بھائی؟ پتہ نہیں کیا تعلق ہے، کیونکہ ان کی منسٹر فرما رہی ہیں کہ یہ سارا آپریشن ڈیزائن کیا تھا، اور انہوں نے تو بلکہ پلان اے بی سی ڈی تک بنا کے دیا ہوا تھا کیسے سے کرنا ہے۔ مطلب ایک شخص کا محاذ کا تجربہ ہی نہیں ہے، کبھی مطلب جنگ و جدل میں حصہ لینے کا تجربہ ہی نہیں ہے، کبھی شخص وہ سپاہی رہا ہی نہیں ہے، لیکن وہ اگر ڈیزائن کر رہا ہے آپریشنز کو، جنگوں کو، تو پھر بھائی اللہ خیر کرے پھر۔ مطلب یا تو یہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ خوشامد پسندی کی انتہا ہے اگر کوئی شخص یہ دعوے کر رہا ہے، کیونکہ انہی کے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف صاحب نے ایک تقریب میں باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ ساری جنگ اور یہ آپریشن جو تھا بھارت کے خلاف، یہ ڈیزائن کیا سید عاصم منیر صاحب نے۔ اچھا وہ چونکہ سپہ سالار ہیں پاکستان کی فوج کے، ظاہر ہے انہوں نے ڈیزائن کرنا تھا، لیکن میاں صاحب کہاں سے آگے؟ میاں صاحب اس وقت حیثیت جو ہے وہ ایک ایم این اے ہے، وہ ممبر پارلیمنٹ ہیں، کوئی ممبر پارلیمنٹ جنگوں کے فیصلے یا ڈیزائننگ نہیں کیا کرتا۔ اچھا خاصا مطلب بھارت کی جانب لوگوں کا رخ تھا، ان کی تھو تھو ہو رہی تھی، ان کے اوپر بات ہو رہی تھی، عجیب سا بیان دے کر اپنی طرف رخ کر لیا آدھے لوگوں کا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مطلب یہ کیا لطیفہ سنا دیا آپ نے بیچ میں۔ خیر، اب ہم بات کریں گے تھوڑی سی گورنر ہاؤس میں، یہ پاکستان نے جنگ جیتی، اس حوالے سے ساری ایک جیتی کے لیے خوشی کے موقع پر ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا گورنر ہاؤس میں، اور اس کے لیے فاروق ستار صاحب نے بھی انویٹیشن دیا اور صحافیوں کو، اور بھی لوگوں نے دیا ہوگا۔ ایم کیو ایم کا یہ پروگرام، چونکہ گورنر ایم کیو ایم کے ہیں اور وہاں پروگرام تھا، اس میں جب پہنچے ہیں ان کے کارکنان اور کچھ رہنما، تو ان کو گیٹ پر روک دیا گیا۔ اب میں جو خبر سنا رہا ہوں آپ کو، یہ کہ سوشل میڈیا اور مختلف اخبارات کی زینت بنی ہے۔ اب وہ اس اخبارات اور سوشل میڈیا کے مطابق جو کچھ ہوا میں بتاتا ہوں آپ کو، فرقان الطیب اور چاند صاحب اور دیگر ذمہ داران کو دروازے پر روک لیا گیا، کچھ ظاہر ہے جب ان کو روک لیا تو کارکنان کو بھی کافی سارے روک لیا یہ۔ اور ویسے تو خبر کے مطابق تو کہ یہ فرقان صاحب کو امین الحق صاحب نے فون کر کے کہا تھا کہ جی آ جائیے گا۔ اختلافات تو ظاہر چل ہی رہے ہیں ان کے ہم میں، اور وہ نظر بھی آ رہے ہیں ہر پروگرام میں مبینہ طور پر۔ فاروق ستار اور رضوان بابر کی جانب سے کارکنان کو کہا گیا تھا، جو خبریں چل رہی ہیں اس کے مطابق، کہ اب آپ شرکت کیجیے گا، اپنی فیملی کے ہمراہ شرکت کیجیے گا، کیونکہ پاکستان نے بھارت کو ہرایا ہے، جنگ میں بہت بڑا موقع ہے، اور اظہار یکجہتی، اظہار یکجہتی کے اظہار تشکر کا پروگرام۔ اب ان کو روک دیا گیا۔ اچھا وہ اب ہوا یہ کہ روکنے والوں نے کہا کہ جناب آپ لوگوں کا تو نام جو ہے اس فہرست میں شامل نہیں ہے، جو گورنر ہاؤس میں جب جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کے باقاعدہ نام درج کیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ آئیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کارکنان وہاں بے یار و مددگار کہا جاتا ہے کھڑے رہے، رہنما تو چلے کما کھا لیا انہوں نے تو، اور وہ تو اکثر بیشتر گئے ہوتے ہیں، لیکن اس دن ان کو روکا تو یہ بھی تذلیل ہوئی۔ تو کیا سمجھا جائے کہ کیا کارکنان ایم کیو ایم کے کراچی کی طرح لاوارث ہیں؟ لوگ سوال کر رہے ہیں، ان کے کارکنان سوال کر رہے ہیں، اور یہ بھی پوچھ رہے ہیں کیا بانی کے بغیر اگر ایم کیو ایم آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بہترین چل رہی ہے، تو کیا کارکنان کے بغیر بھی چل سکتی ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں نا کہ یار ہمیں کیا ضرورت،
جیت تو ہم جاتے ہی ہیں۔ اچھا، اور پھر سوال یہ بھی ہے کہ جناب جب فہرست میں نام درج نہیں کرایا تو بلایا کیوں تھا ان لوگوں کو؟ اور چوتھا سوال پھر یہ بھی ہے، اگر یہ سارے کارکنان جن کو روک لیا گیا، ذمہ داران جن کو روکا گیا یا کچھ اندر جانے میں کامیاب ہو گئے، وہ سب بھی چلے جاتے، تو کیا تعداد اتنی ہو جاتی جتنی رمضان کے مہینے میں گارن ہاؤس میں لوگوں کی ہوتی ہے؟ حالانکہ سارے کارکنان نہیں ہوتے ایم کیو ایم کے، پورے کراچی سے لوگ آئے ہوتے ہیں۔ اظہار تشکر ظاہر ہے صرف ایم کیو ایم کا تو نہیں تھا، یا صرف ایم کیو ایم کا تھا، لیکن بہرحال لوگوں کی تعداد بہت کم رہی، اور اس کی وجہ بہت ساری وجوہات ہیں، کچھ آپ بھی جانتی ہیں کہ آپس کے خلافات بھی ایک وجہ ہے، کیونکہ وہاں اظہار تشکر کی تقریب میں پوری ایم کیو ایم موجود نہیں تھی۔ غالب مقبول صاحب تو چلے نہیں تھے، لیکن باقی بھی بڑے بڑے نام جو اس وقت لیے جاتے ہیں جو پارٹی میں موجود ہیں وہ بھی موجود نہیں تھے۔ ظاہر ہے کوئی کاروباری افراد ہیں، کوئی، میں حیرت زدہ ہوتا ہوں کہ کوئی شخص کہتا ہے جی میں اوبر چلاتا تھا، اور اوبر چلاتے چلاتے پاکستان میں اچانک سے بڑی سوسائٹی اناؤنس کر دی، اوبر چلا کے اتنے پیسے پار۔ خیر، تو یہ ہوا، لیکن جو لوگ پہنچے، پھر بعد میں یہ بھی خبر آئی کہ اخبار کے ذریعے کہ جن کارکنان نے جن کو روک لیا گیا تھا ان کی تذلیل ہوئی، تصدیق ہوئی ان کی، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو پھر بعد میں کہا گیا کہ جنہوں نے کہا ہے کہ آئندہ ہم کسی بھی پروگرام میں گورنر ہاؤس میں شرکت نہیں کریں گے۔ اب یہ چیز ہے، گورنر ہاؤس کی جانب سے بھی ایک بیان چل رہا ہے، اتھینٹک ہے نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا، اور جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے بلوا لیا اندر۔ تو یہ تو بہرحال بعد میں پھر ہوتا ہے، اس طرح کے بیانات تو آتے ہیں، سیاسی بیانات۔ اچھا، ہوا یہ کہ جو اندر پہنچے لوگ، وہ کہ لوگ اچھے، کیونکہ کارکنان یا ذمہ داران ہی کہہ رہے ہیں بھائی یہ پروگرام کارکنان کے لیے نہیں تھا، تو پھر ارشاد ظفیر اندر تھے، فیاض صاحب تھے، نعیم صاحب تھے، سمیع صاحب تھے، اور پتہ نہیں کتنے نام لکھے ہوئے، کہ یہ سب پھر کیا کر رہے تھے اندر؟ ان کو بھی باہر ہونا چاہیے تھی، اندر کیوں تھے بھائی؟ اس لیے تھے نا کہ ایم کیو ایم کا پروگرام تھا اور یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، تو اس میں ان کے سب کو بلایا ہوتا آپ نے، اس طرح کی بات کی جا رہی ہے۔ اور نئے، اچھا پھر اب یہ آہستہ 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 معاملات سلجھنے کے بجائے مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور اب یہ ٹھیک ہے سیاسی بیانات دیتے رہیں کہ نہیں نہیں بہت پہلے سے زیادہ مضبوط، پہلے سے زیادہ شفاف، اور پہلے سے زیادہ فلاں، اور پہلے سے زیادہ فلاں، عملاً ایسا فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ اور جو ترقیاتی بجٹ ملا ہے وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اب دیکھتے ہیں آگے جا کے اس تک کچھ کام ہم ہو جائے، لیکن بہرحال اس پہ پوچھا جائے گا، پوچھے جانے سے مراد کارکنان اس پہ بات ضرور کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اس وقت جو پاپولر ترین شخص ہے ایم کیو ایم میں وہ ہیں کامران ٹیسوری صاحب۔ انہوں نے آئی ٹی کے کام کیے، لوگوں کو، بچوں کو وہاں پڑھوایا ہے، افطاریاں کرا رہے ہیں، راشن دے رہے ہیں، بانی متحدہ کی طرح ایک دو تین بھی کہہ کر دیکھتے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں۔ جو لوگ موجود ہیں ان سب میں تو پاپولر یہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا نئے قائد تحریک وہ ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کے انڈر میں سب لوگ ہی کام کرنے کو تیار ہو جائیں گے؟ اور کیا ان کی ان خدمات پر ان کو بنا دیا جائے، یا چونکہ انہوں نے دفاتر بھی کھلوا دیے ہیں، انہوں نے فلاح و بہبود کے کام بھی بہت کیے ہیں، عوامی گورنر بھی ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے بارے میں آپ اور ہم پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو کیا ان تمام چیزوں کے بعد ان کو قبول کر لیا جائے گا؟ یہ خبریں چل رہی ہیں، وہ اپنے منہ سے فی الحال تو نہیں کہہ رہے کہ میں قائد تحریک بننے جا رہا ہوں یا میں سربراہ بن جاؤں گا، لیکن یہ جو کہتے ہیں نا کہ یار بادل دیکھ کے آپ اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، یا بارش، کالے بادل آئے ہوئے ہیں اب تو بارش ہوگی، تو سیاست جس طرف جا رہی ہے ایم کیو ایم کی، اس کو دیکھ کر یہی لگ رہا ہے، اور ایم کیو ایم کے حوالے سے مختلف جو تجزیہ کار ہیں، صحافی، یہ اندازے لگا رہے ہیں کہ جناب اس وقت جو کرتا دھرتا سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ کامران ٹسوری صاحب ہیں۔ اب وہ جس طرح کا بھی رویہ روا رکھیں، اور جس طرح کے بھی وہ کام کر رہے ہیں، اور پھر ایم کیو ایم کی جیت میں بڑا کردار ہے ان کا، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ آپ کو پتہ ہوگی کیا کیا کردار ہے ان کا۔ بہرحال قائد تحریک کے نیچے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور لوگ مانتے نہیں مانتے، اصل دیکھیے یہ نہ مانے کارکنان کو، یہ نہ کہیں کارکنان کی اہمیت کو نہ سمجھیں، چھوڑ دیں لاوارث کارکنان کو، لیکن اصل بات یہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو کارکنان سے چلتی ہے، تو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے بہت بڑی حقیقت ہے، انہی کے دم پر سب کچھ ہوتا ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جناب آپ کو 10 ووٹ بھی نہ پڑیں اور 2 لاکھ ڈبے سے نکل آئیں، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ 18 کو 19 کہا جاتا ہے، بنا لی جاتا ہے، اس دفعہ تو خیر کہا جا رہا ہے
5 والوں کو بھی 20 بنا دیا، لیکن بہرحال لیکن کارکنان پھر بھی چاہیے ہوتے ہیں، یہ جو اور کچھ نہیں یار، پروٹوکول کی تو چاہیے ہوتے ہیں، چاہے جلسے میں نہیں آئیں گے آپ خرید لیں گے، پروٹوکول کے لیے تو چاہیے ہوتے ہیں نا، نعرے لگانے کے لیے تو چاہیے ہوتے ہیں نا، کرسیاں لگانے کے لیے تو چاہیے ہوتے ہیں نا، کارکنان پھر ساری عمر بیچارے وہ کارکنان ہی رہتے ہیں، اور جو کما رہے ہوتے ہیں وہ ساری عمر کماتے ہیں، یہ بھی سیاسی جماعتوں میں دیکھا جاتا ہے۔ ایک بری خبر یہ ہے، کراچی میں تو بری خبریں ہی آ رہی ہیں، اچھی خبریں کہاں آ رہی ہیں۔ لانڈی نمبر 4 پر جو ایک شہری بارش نوجوان، بڑا خوبصورت نوجوان، اس کو ڈاکو نے مار دیا جی، لائٹ گئی ہوئی تھی، کمپریسر کا وہ کام کرتا تھا شیرشاہ میں، 2 چھوٹے چھوٹے معصوم اس کے بچے ہیں، گردے اس کے خراب ہو چکے تھے، اس کے بھائی نے اس کو ایک گردہ دیا تھا، اپنی روٹی روزی کر رہا تھا، اپنے گھر والوں کا اور اپنا پیٹ پال رہا تھا، تو اس کو بھی نہیں بخشا، چھینا چپٹی جو کرتے ہیں یہ، میں ان کو لوگ کہتے ہیں جی یہ ڈاکو تھے یا فلاں تھا، دہشت گرد کہوں گا، کیونکہ یہ باقاعدہ طور پر منظم سازش کے تحت آتے ہیں اور مار کر جا رہے ہیں لوگوں کو، صرف ایسا نہیں ہوتا کہ پستول دکھا کر انہوں نے موبائل چھین لیا ہے اور پیسے چھین لیے، نہیں، یہ مار کر جاتے ہیں، اور بات ہو جاتی ہے کہ جی مزاحمت کی، بھائی مزاحمت ایک شخص کے حق حلال کی کمائی کے پیسوں کا اگر موبائل ہے، اس کے جیب میں اگر 2-4 ہزار روپے پڑے ہیں، تو اس کو معلوم ہے نا، اس نے دوا لینی ہے، اس میں بچوں کا دودھ لینا ہے، صبح کا ناشتہ لینا ہے، یا اسکول کی فیس رکھی ہوئی اس نے، تو یار وہ مزاحمت بھی نہ کرے یار، اس کے تو ہاتھ پاؤں تو بیچارے کے ویسے کب کپارے ہوتے ہیں کہ یار یہ لے گیا تو پھر میں نے صبح بچوں کے لیے آ، دودھ ڈب روٹی لا کر دینی ناشتے کے لیے ان کو، رات میں ہوتا بچے آ، بیمار ہوں، ماں باپ کے لیے دوا لے کر آنی، راشن ڈلوانا، تو 2-4-5 ہزار اگر کوئی اس سے پستول دکھا کے مانگے گا تو اس کی تو پھر بیچارے کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی آئے گا نا، اور ان کو پھر مار کے چلے جائیں، زندہ رہ جائے وہ، چھوڑ کر آپ چلے جائیں تو شاید وہ کچھ کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طرح کی چیزیں جب دیکھتا ہوں دل بڑا روتا ہے، مار کے چلے گئے اس کو۔ پھر ایک اور جاتی جاتی خبر دوں آپ کو، یہ بیمار کے علاقے میں کل ایک ڈکیت کو پکڑا زخمی حالت میں پولیس نے، افغانی تھا، پٹھان تھا، اس سے جب پوچھ رہے تھے، وہ ویڈیو چل رہی ہے دیکھی ہوگی آپ نے بھی، وہ کہہ رہا ہے جی ہم، فیض اللہ نام ہے اس کا، وہ 2 دفعہ کہتا ہے پہلے بھی میں پکڑا گیا ہوں، حالانکہ کم عمر ہے، 18 سال پر مشکل عمر ہوگی، 2 دفعہ پہلے بھی پکڑا گیا ہوں، بکر منڈی ڈکیتی کرنے ہم آئے تھے، یعنی کہ یہ جو گائے منڈی لگی ہے نادرن بائی پاس کے بعد، اور وہ کہہ رہے ہیں جی میرے ساتھ باچا خان تھا اور اسد تھا، وہ فرار ہو گئے، اور افغان بستی میں ہماری رہائش ہے، اور گلشن بمار تھانے کی حدود ہے یہ، افغان بستی کے رہنے والے تینوں ڈکیت، اور بارہا کہہ رہے ہیں ہم تو ہمارا تو کام ہی یہ، اور پھر ہم جب کہتے ہیں کہ جی اسلحے کے حوالے سے کراچی میں اسلحہ بارود کے ڈھیر پر موجود ہے، پھر کہتے ہیں آپریشن کر لو، اور جن کے پاس ناجائز اسلحہ ہے وہ جمع کرا دیں، اس طرح کی باتیں ہم تو کراچی والے سنتے آ رہے ہیں بچپن سے، تو یہ پوری یہ پٹی بھری ہوئی ہے ناجائز اسلحے، ڈکیتوں سے، ڈاکوؤں سے، دہشت گردوں سے، ان کے خلاف آپریشن کب ہوگا بھائی؟ یا مخصوص کر دیا ایک قوم کے خلاف آپریشن؟ دیکھیے کسی قوم میں بھی، کسی سیاسی جماعت میں بھی اگر کرمنل ایلیمنٹس ہیں، بالکل پکڑیے ان کو، لیکن یہ جو سرعام کر رہے ہیں ان کی جانب رخ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جو کراچی والے مسلسل 40 سال سے پوچھتے چلے آ رہے ہیں، اس پہ عمل درآمد پولیس نہیں کر رہی، سندھ حکومت نہیں کر رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آپ مجھے بتائیے کمنٹس میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دی اجازت، پڑھنے کے بعد۔